آئیے علماء دیوبند میں ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ بزرگ کی تعریف میں مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب کی زبانی سنا دیتا ہوں، چنانچہ یہ ان کی ملفوظات ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، ملفوظ کا صفحہ نمبر 122 اور ملفوظ نمبر 147، فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے۔ مولانا اشرف رشید احمد گنگوہی کون تھے؟ ان کی جماعت کے مجدد ولایت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، یہ بھی تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں اور اکابروں میں ہے، ان کا بھی مقام جو ہے بہت بڑے بزرگوں میں آتا ہے، دیوبند کے اور اکابروں کے اندر۔ مولانا رشید احمد گنگوہی تبلیغی جماعت والوں کے نزدیک مجدد ہے، ولایت کے بہت بڑے مقام پر ہے، یہ تو معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب رشید احمد گنگوہی بھی ان کے بزرگ ہیں۔ اب آئیے ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کے کیا نظریے، ان کی کتاب سے دیکھتے ہیں۔ یہ تذکرۃ الرشید، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ 46، اس پر لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا۔ اعلیٰ حضرت کون؟ فاضل بریلوی، مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کون ان کے؟ حاجی امداد اللہ کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دیوبند کے اعلیٰ حضرت کوئی اور ہے، یہ آپ سمجھ لیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت ہے، جی نہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی جن سے مرید تھے، ان کے پیر کا نام ہے حاجی امداد اللہ، اور ان کو یہ لاڑ میں پیار میں اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہو تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سارے حضرت تو حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کیوں بن گئے؟ مگر ان کے گھر میں کتنے اعلیٰ حضرت چھپے ہوئے آپ کو دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا، یعنی حاجی امداد اللہ کی جو بھاوج تھی، بھابھی تھی، وہ بڑی مخلص تھی، نرم مزاج تھی، اچھا برتاؤ تھا مہمانوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کسی مہمان کے نہ وقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھا کہ ان کی بھاوج کھانا پکا رہی ہے، کن کا؟ مہمانوں کا، اور مہمانوں میں کون ہے؟ رشید احمد گنگوہی بھی ہے، اور بھی ان کے بڑے بڑے دیوبند کے مولانا ہیں، حاجی امداد اللہ کے مہمان، رسول اللہ تشریف لائے اور کہتے آپ کی بھاوج سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ یہ توہین ہے یا نہیں؟ اگر میں کہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی میرے گھر آئے، انہوں نے گھر کے آگے پیخانے کی ٹھڈی کو صاف کر کے گئے، توہین ہے۔ میں کہوں رشید احمد گنگوہی صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے میرے گھر کھانا پکایا، جھاڑو دی، برتن صاف کیے، بولے اتنے بڑے ہو گئے کیا ہمارے اتنے بڑے مولانا کی توہین؟ تو عجیب بات ہے یار، یہی بات آپ کے مولانا پہ فٹ کر دو تو توہین لگنے لگتی ہے آپ کو، مگر یہی بات تم رسول اللہ پہ فٹ کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ صاحب ہمارا ایمان بھی درست ہے، اور پھر اس میں رسول اللہ ہی نہیں، بات تو اللہ تک پہنچ گئی۔ ان کی جرأت یہاں تک بڑی، تذکرۃ الرشید کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ عبارت پھر میں معذرت سے اتنی ایسی فحش عبارت اتنی ہے میرے پاس کہ مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اوشو کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا ہے سیکس کے معاملے میں، اتنی بےہودہ جماعت ہے یہ۔ لیکن ابھی یہاں ایک سنا دے رہا ہوں، اور اگر کسی کو ناگوار گزرے تو میں کہوں گا بھائی غصہ مجھ پہ مت اتار، تیرے بزرگوں نے لکھا ہے، لکھنے والے تیرے گھر کے لوگ ہیں، تیرے بزرگ ہیں، چھاپا انہوں نے، لکھا انہوں نے، میں تو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور لکھا اسی لیے کہ لوگوں کو پڑھ کر بتایا جائے۔ لکھا کس لیے جاتا ہے بھائی؟ کتاب کس لیے لکھی جاتی ہے؟ لوگ پڑھیں۔ تو جو کام تم نہیں کر رہے وہ میں کر رہا ہوں، تو بھائی محفل تو تمہاری ہے، بات تمہاری ہے، میں تمہاری محفل سنوار رہا ہوں، میں بات صرف میری ہے۔ تو آپ قطعاً برا نہ مانیں، اگر برا ماننا ہے تو جاؤ، ان کی تو قبروں کے بھی اتے پتے نہیں ہے، تلاش کرو پہلے قبر کو، اور اگر مل جائے تو وہاں ان پہ لعنتیں بھیجو، کم وقتوں کیا لکھ کر مر گئے کہ وبال اتنا آیا کہ آج تک ہم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے، کیونکہ قبروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ مگر جو محبت رسول میں شرشار ہوتے ہیں نا، ان کا کیا علم ہوتا ہے؟ حالت کہتے بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں، مٹے مٹے نام ہو ہی جائے گا۔
تو آج ہمارے گنبد سلامت ہمارے بزرگوں کی مزاریں پکار رہی ہے کہ ہم بزرگ تھے. لوگوں کی تعداد، لوگوں کا ہجوم بتا رہا ہے کہ اے بزرگ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے غریب نواز ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے نظام الدین اولیاء ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے بابا فرید گنج شکر ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا نہیں. ہم اس لیے آ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، کہ ہمیں ایمان دیا ہے. یہ ہماری حاضریاں ان کی بزرگیت کی دلیل ہے. اور تمہارے تو بزرگوں کے آتے ہیں نہ پتے، قبروں کے نشان تک نہیں ہیں، ایسے مٹے کہ غرق ہو گئے. تم گئے تھے نبی کو مٹانے کے لیے، گنبد خضرا تو آج بھی موجود ہے، کروڑوں لاکھوں لوگ زیارت کرے. اور اگر تم اپنی ظالم حکومت کے بل بوتے پر لوگوں کو آنے سے روضہ رسول پر روک بھی دو اور پوری دنیا میں چلاتے رہو کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، رسول مر کر مٹی میں مل گئے، تم انسانوں کو روک سکتے ہو، مگر میرا نبی پہلے سے فرما گیا 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں، ان کو کیسے روکو گے؟ میری تو بارگاہ وہ ہے. تم انسانوں کو روک سکتے ہو، فرشتوں کو نہیں روک سکتے ہو. مومن جناتوں کو تم نہیں روک سکتے، ملائکہ کو نہیں روک سکتے. اور یہی نہیں، اس ذات کو بھی تم نہیں روک سکتے جو کہتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے اس غیب بتانے والے نبی پر. رہیں گا یہی ان کا چرچا رہیں گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے. اب آئیے اللہ کی گستاخی کتنی بدترین توہین کی گئی ہے، اور دعویٰ ہے ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے. سنیے، مولانا اس کتاب کے لکھنے والے میں نے بتایا نہیں، مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب ہے، جنہوں نے تذکرۃ الرشید مولانا رشید احمد گنگوئی کی حالات زندگی لکھی. کہتے ہیں کہ ایک روز مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہ نے دریافت کیا. خلیل احمد ہم بیٹی کے بارے میں بھی سن چکے آپ کچھ، جنہوں نے کہا کہ اردو زبان سیکھنے رسول اللہ مدرسے دیوبند آتے تھے. تو خلیل احمد امبیٹھی جو ہے مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد ہے. تو کہتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد امبیٹھی نے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ اب یہ کوئی مینڈو شیخ پوری تھے ان کے بزرگ، ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کیسے تھے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا. اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا زامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. کہا حافظ شیخ مینڈو پوری تو پکا کافر تھا، لیکن زامن علی جلال آبادی جو ہمارے ایک بزرگ تھے وہ توحید میں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. توحید کہتے اللہ کی محبت، توحید کہتے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، الوہیت کو ماننا، اس کی ذات کو تسلیم کرنا، اس کی یکتائی کو تسلیم کرنا، یہ ہوتا توحید. اس میں ڈوبے ہوئے تھے. کون؟ زامن علی جلال آبادی جو بہت بڑے ان کے بزرگ تھے. پھر کہتے ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی. رنڈیاں جانتے کس کو کہتے ہیں؟ طوائفوں کو. تو کون مرید تھی؟ زامن علی جلال آبادی جو دیوبند کے ایک بزرگ تھے، جس کو رشید احمد گنگوئی بھی اپنا بزرگ و پیشوا کہہ رہے ہیں، اور جو توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے مرید تھی رنڈیاں. کہاں کی؟ سہارنپور کی، یو پی کی. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. ساری طوائفیں آئی ملنے کے لیے میاں صاحب سے، یعنی پیر صاحب سے، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. بڑے میاں اسی پہ فدا تھے، یہ آگے آ جائے گا. تو کہتے ہیں ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں، بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. رنڈی کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ طوائف کا عقیدہ ان سے بہتر ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں گندا پیشہ کرتی ہوں، گناہگار ہوں، روسیا ہوں. روسیا یعنی گناہوں میں ڈوبی بھی ہوں. کیا منہ لے کر جاؤں اپنے پیر صاحب کے پاس؟ کیا منہ دکھاؤں میں اپنے پیر کو؟ دھندا اتنا گندا اور بیہودہ ہے میرا. تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈی اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسی آئی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں، گناہوں کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون؟ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اب بھی توہین کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟
یہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ارے بیوی تم کیوں شرماتی ہو, تم کیوں پریشان ہو, تم کیوں سوچتی ہو میں گناہ کر رہی ہوں؟ شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. مگر آگے اللہ کا عذاب نازل ہوا. یہاں تک واقعہ لکھتے تو گنجائش تھی, تعویل نکال دیتے, کچھ بات بنا سکتے تھے, مگر اللہ نے ایسی مار مسلط کی کہ آگے وہ لکھ گئے جسے تعویل کی ساری گنجائشیں ختم ہو گئی. آگے کیا لکھا ہے ذرا سنیے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی, غصے میں آ گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روسیہ و گناہگار ہوں, میں گندا پیشہ کرتی ہوں, گناہگار ہوں, مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ رنڈی کے جملے. کہتی میں تو تجھے پیر سمجھ رہی تھی اور تو بلوا کتنا کمینہ نکلا کہ کیا کہہ رہا ہے, میں تو گناہگار سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ یہ دھندا جو میں کر رہی ہوں گناہ کا دھندا ہے, مگر تو اللہ کے ذمہ ڈال رہا ہے یہ الزام. کہتا کرانے والا بھی وہی, کرنے والا بھی وہی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت. تو جیسے پیر پر تو میں پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگون رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. وہ رنڈی کی بات سن کر یہ تو شرمندہ ہو گئے, سر جھکا لیا. تو یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے بھائی. کتنا بتاؤں, میں کہتا ہوں اگر 10 تو بہت کم بول رہا ہوں, روزانہ مسلسل روزانہ 1 مہینہ بھی اگر مجلس سے چلے نا اس طرح کی 3-3 2-2 گھنٹے کی, میں سمجھتا ہوں ان کی کتابیں اور عبارتیں ختم نہیں ہوں گی. الماری کی الماری بھری پڑی ہے میرے پاس ان کی کتابوں سے. چلیے آگے سنیے. اب دیوبند کا مدرسہ کس نے بنایا معلوم ہے کس نے بنایا؟ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے. ان کو کہتے ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر, یعنی سب سے بڑے امام. امام الکبیر یعنی بہت بڑے امام. آپ اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا کہہ دو تو منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. پوچھتے صاحب اعلیٰ حضرت امام کہاں سے آ گئے, 5واں امام کہاں سے آ گیا, یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ مگر یہ امام نہیں ہے, امام الکبیر, سب سے بڑے امام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. سوانح قاسمی 2 جلدوں میں آتی ہے, یہ پہلی جلد ہے. آئیے اس میں کیا لکھا ہے. قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی فاؤنڈر بتائے جاتے ہیں, جو رشید احمد گنگوہی کے بھی استاد, اشرف علی تھانوی کے بزرگ, اور تبلیغی جماعت میں پھر مولانا زکریا صاحب جب آئے تو مولانا زکریا صاحب کے یہ دادا حضور ہوتے تھے جنہوں نے بعد میں تبلیغی جماعت چلائی. اور زکریا صاحب وہ جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا. تبلیغی جماعت میں جو فضائل اعمال کتاب بغل میں لے کے گھومتے ہیں اور جس سے درد دیتے ہیں, اس کے لکھنے والے مولانا زکریا صاحب. اور مولانا زکریا کون ہے؟ قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں. انہوں نے دیوبند بنایا یہ کہتے ہیں. صفحہ نمبر 25 سوانح قاسمی جلد نمبر 1. نانوتوی صاحب کے دادا تھے شیخ غلام شاہ صاحب, اور ان کے والد کا نام تھا قاسم نانوتوی صاحب کے شیخ اسد علی. تو کہتے ہیں کہ شیخ غلام شاہ جو تھے قاسم نانوتوی کے دادا, تعبیر خواب میں مشہور تھے, یعنی خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. جناب مولوی صاحب نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی نے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا تھا. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو ہے ایام طفلی یعنی بچپنے کے عالم میں جب چھوٹے تھے تو یہ خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا ذرا سنیے. وہ خواب اس کو چھاپ کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی عزت, اللہ کا وقار ہمارے نزدیک کیا ہے اور ہم اللہ کو کس درجے مانتے. کہتے کہ مولوی صاحب نے ایام طفلی میں خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ اللہ کی گود میں بیٹھ گئے. ہمارا رب تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, کوئی آکار نہیں ہے. وہ جسم سے پاک, جسمانیات سے پاک, وہ بیٹھنے سے پاک, اٹھنے سے پاک, چلنے سے پاک, پھرنے سے پاک, چڑھنے سے پاک, اترنے سے پاک. وہ حی القیوم ہے, ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہمارے رب کی شان تو یہ ہے. یہ دیوبندیوں کا رب ہے جو جسم رکھتا ہے, اس کی گود بھی ہے, اور اس گود میں یہ قاسم نانوتوی صاحب بیٹھے ہوئے. تو اس خواب کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی کوئی وقار اور عزت تمہارے دلوں میں نہیں ہے, اللہ رب العزت کی کوئی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں ہے, نبی کا کوئی تمہارے دلوں میں احترام نہیں ہے, عقیدے بدترین ہے, اور نماز کا اور کلمے کا لبادہ تم نے صرف اوڑھ رکھا ہے.
اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم کلمے کی دعوت دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کلمے کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ، نماز کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ، مگر پہلے عقیدہ درست کر لو، پہلے عقیدہ بسوار لو. اور یہی مولانا قاسم نانوتوی نے ایک بات اور کیا لکھی تھی سن لیجئے. اب ایک ایک کتاب پڑھوں تو بہت وقت لگے گا، میں عبارہ سنا دے رہا ہوں. تحذیر الناس مولانا قاسم نے کتاب لکھی، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے. اس پر حکم کفر لگایا گیا تھا. علماء حرمین طیبین نے مکہ اور معظمہ کی اس وقت سنی حکومت تھی، جب ترکی حکومت تھی اس وقت، اس حکومت کے وقت سنی بڑے بڑے اکابر جب عالم تھے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کو اس عبارت اور اس قول کی بنا پر کافر قرار دیا. تحذیر الناس صفحہ 8 پر مولانا قاسم نے لکھا کہ انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نبی اگر اپنی امت سے گریٹ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مقام میں عظمت میں زیادہ ہوتے ہیں نبی اپنی امت سے، تو صرف کس بنا پر ہوتے ہیں؟ علم کی بنا پر. علم زیادہ ہوتا ہے نبی کو، اس لیے وہ زیادہ گریٹ ہوتے ہیں اپنی امت سے. باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہتے رہا عمل، علم میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا کوئی، لیکن عمل میں بڑھ سکتا ہے. اور اس پہ میرا ایک بلار شاہ میں ایک بیوقوف سے بحث ہو چکی ہے. اس عبارت پر جب آئی تو وہ بلار شاہ کے خبیث نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کیسے کفر آ گیا؟ میں نے کہا نبی سے عمل میں بڑھنے کی بات، نبی سے بڑھانے کی بات، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ پہ نماز کب فرض ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال میں اعلان نبوت کیا، 63 سال آپ کی عمر ہوئی، تو سرکار نے نماز کتنے سال پڑھی؟ 23 سال. تو بولے حضور نے 23 سال نماز پڑھی. اب ہم دیکھیے اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے یہاں کا ایک بچہ بالغ ہوا، بڑا ہوا، مان لیجیے اس نے 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا، 80 سال کی عمر ہوئی، 60 سال نماز پڑھی، رسول اللہ سے بڑا کہ نہیں بڑا عمل میں؟ یہ کیلکولیشن ہے ان کا. بڑے آٹومیٹک کے بہت اسکالر ہے یہ، بہت بڑے، بڑا پٹاک سے کیلکولیشن لگاتے. اتنے چلے کرو گے اتنی نیکی، اتنے چلے کاٹو گے اتنی نیکی. 4 چلوں میں تو جنت واجب ہو جاتی ہے ان کے یہاں. اور اعلیٰ حضرت پہلے ہی بتا چکے، ابے جنت چلوں سے واجب نہیں ہوتی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی جنت تو نبی کے صدقے میں ملتی ہے، چلوں سے نہیں ملتی، چلے چھٹیوں سے نہیں ملتی. تو چلوں پہ ان کے جنت مل جاتی ہے. اور ایک دوسرے ارے مبارک ہو، کتنے چلے ہو گئے آپ کے؟ 4 چلے. گلے مل لو، میرے 5 ہو گئے. ارے مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ جنتی ہے. نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، عقیدہ یہ. مگر ان کے 4 چلے کاٹے تو یہ غیب کی خبر ایسی دے رہے کہ جنتی ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں دنیا میں. یہ اتنے غیب بتاؤ. میں نے کہا میں اس کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے میں بڑے دلائل رکھتا ہوں. نبی کا ایک سجدہ، جملہ سنیں، نبی کا ایک سجدہ قیامت تک کی پوری امت کے سجدوں کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی کا ایک سجدہ. کیوں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں. آپ میں ہے کی صلاحیت؟ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ مشہور واقعہ ہے. جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کچھ معاملہ معلوم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. ہاں اندازاً میں یہ بتا سکتا ہوں، ایک انداز اس سے لگائیے آپ میری عمر کا کہ 70,000 سال میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. 70,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے وہ. اب 72,000 مرتبہ میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ بس اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لیجیے. اللہ کے نبی مسکرائے، کہا جبریل اگر وہ ستارہ اب دیکھ لیں گے تو پہچانوں گے؟ یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے بھول سکتا ہوں؟ نبی نے امامہ ہٹایا، پیشانی میں نور چمکا، کہا وہ ستارہ میں تھا. اور جانتے ہو جبریل 70,000 سال میں کیوں نظر آتا تھا؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، میرا ایک سجدہ 70,000 سال کے برابر ہوا کرتا تھا. اور جب میں سر اٹھاتا تب وہ تو ستارہ دیکھتا، پھر میں سجدے میں چلا جاتا. پوری زندگی بھی لگا لو تو نبی کا ایک سجدہ نہیں ہو سکتا. 70,000 سال کا تو ایک سجدہ ہے. اور جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب سے دیکھا تب سے میں پیدا ہوا، میری تخلیق تو تجھ سے بھی پہلے ہوئی. اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا ہے.
سب سے پہلی تخلیق تو میری ہوئی، اور جب میری تخلیق ہوئی کب ہوئی؟ نہ جب زمین تھے نہ آسمان، کوئی وقت ہی نہیں تھا۔ وقت ہوتا ہے دن اور رات کے بدلنے کا نام وقت ہے، طیارے کی گردشوں کا نام وقت ہے۔ جب تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو جب میں اس وقت پیدا ہوا جب وقت ہی نہیں تھا، تو پھر اندازہ کیسے لگا سکتے کہ نبی نے کتنی عبادت کی اور کیا سجدے ہوں گے نبی کے؟ تو ایک نبی کے سجدے کا مقابلہ نہیں، مگر ان کے نانا توی صاحب امام الکبیر ان کے کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات نبی اپنی امتی نبی سے عمل میں بڑھ بھی جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں نے کہا تھا یہ حدیث کا حوالہ دوں گا، سنیے حدیث کا کن کن نے لکھی۔ علامہ برہان الدین حلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت وقت کے امام گزرے، سیرت الحلویہ جلد نمبر 130 پر اس حدیث کو نقل کیا، اور آپ بڑے تاجی میں پڑھ جائیں گے۔ نشر الطیب میں جو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، خود تھانوی صاحب نے اس حدیث کو نقل کیا، خود انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی عظمت ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی عظمت کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی سے یہ عمل میں بڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہی نہیں، نبی سے نفرت کا حال کتنا ہے۔ یہ صراط مستقیم، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی بہت بڑے عالم ان کے، ان کو یہ شہید بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے بس اللہ ہی جانے۔ صفحہ نمبر 167 مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپی ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے۔ دیکھیں اردو والے سمجھ گئے ہوں گے، جو غیر اردو داں میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں زنا کے وسوسے سے، زنا کے خیال سے یہ خیال بہتر ہے کہ اپنی بیوی کی صحبت کا خیال لا لے۔ اور شیخ یعنی پیر و مرشد یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا یعنی حضور کا خیال لے آنا یا اپنے پیر کا خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ گدھے کا خیال لا لو، بیل کا خیال لا لو، چل جائیں گا، مگر خبردار نبی کا خیال مت لانا۔ نبی کا خیال جانور گدھے اور بیل کے خیال لانے سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ آف سیٹ پہ چھپی ہے کتاب، ابھی چھپی ہے، آپ ہی چھاپ رہے ہیں۔ اور یہی مولانا نے تقویۃ الایمان میں ایک بات لکھی، کیا لکھی پتا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے۔ مکر کے معنی ہوتے ہیں مکاری، اللہ کی مکاری سے ڈرنا چاہیے۔ مکر کے معنی آپ دیکھ لیجئے لغت میں، فیروز اللغات دیکھیے اردو کی ڈکشنری، مشہور سب سے معتبر اور مستند اور مشہور لغات ہے فیروز اللغات، اس میں مکر کے معنی ہے چال بازی، مکر کے معنی ہے دھوکہ دہی، مکر کے معنی ہے فریب، مکر کے معنی ہے دغا بازی، مکر کے معنی ہے مکاری، ایک بھی معنی اچھے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کی مکاری سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک کرتا ہے اور اللہ اس کا دل بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، وہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، اور اللہ اس کو بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے، آخر میں 2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمارے سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے اور وہ اس جماعت سے بچے۔ یہ ایک حدیث ایسی ہے جس پر کسی بھی جماعت کا اختلاف نہیں ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں لڑ کر، آپس میں بھیڑ کر 72 فرقوں میں بٹی، 72 گروہ ہو گئے، مگر میری امت و امتی تفترق علی 30 و 70 ملتا، میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی، ان سے ایک ہاتھ آگے جائیں گی، وہ 72 میں بٹے، یہ 73 میں بڑھ جائیں گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے، جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما انا علیہ و صحابی، جنتی فرقے کی پہچان وہ ہے، جنتی فرقہ وہ ہوں گا، جنتی فرقے کی نشانی یہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ اب یہ حدیث کن کن نے لکھی، پہلے حوالے سن لیں، پھر میں اس پہ کچھ تبصرہ کروں گا۔
امام ترمذی نے جامع ترمذی میں سیاستہ کی کتابوں میں یہ سب جلد نمبر 2، حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنن ابو داؤد کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1172، اور امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 2، امام ابن ماجہ نے مشکات، امام بہقی نے شعب الایمان، اور اس کے علاوہ متعدد محدثین نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ سب کے نزدیک متفق علیہ حدیث، صحیح حدیث، کسی نے نہیں کہا غلط ہے، مگر ہر جماعت کہتی ہم حق پر، ہم حق پر، ہم حق پر۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے صاف کھول کر بتا دیا، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، 72 کی بھیڑ میں جانے کی ضرورت نہیں، 72 کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں 2 پہچان دے رہا ہوں۔ پہلی پہچان میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گے وہ لوگ۔ تو بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آج نماز کا لبادہ اوڑھ کر آ رہے ہیں، داڑیاں رکھ کر آ رہے ہیں، جبے اور قبوں میں آ رہے ہیں، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا وہی ہے جو رسول کا اور صحابہ کا عقیدہ تھا؟ اگر عقیدہ صحابہ رسول سے میچ کھا رہا ہے تو یہ جنتی، اور اگر عقیدہ صحابہ رسول کے خلاف ہے تو جہنمی۔ تو بس مجھے بتاؤ، کیا پوری تاریخ اسلام میں کوئی مائی کلال یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے کیا یہ بھی نہیں جانتے؟ کیا کسی صحابی نے کبھی پوری تاریخ کے اندر یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ آپ کسی کی شفاعت بھی نہیں کروا سکتے؟ اللہ کے نبی آپ کی لا علمی کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کو تو بہت ساری زبانیں بھی نہیں معلوم، آپ تو محض ان پڑھ اور امی ہیں۔ کیا کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، نہ آپ اپنی بیٹی کو بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ تو اتنے بے بس ہے، کسی چیز کا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ کیا کسی نے کہا، یا کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مقام عظمت کا عالم ہی ہے جیسے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عقیدے اور نظریے ہے یہ صحابی کے نہیں ہیں، اور جب صحابی اور حق کے نہیں ہیں تو یقیناً یہ جماعت حق پر نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس حدیث میں ایک نشانی رسول اللہ نے پوشیدہ رکھی۔ اب وہ بڑے غور سے سنے۔ آپ نے سنا رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آپ نے سنا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا رسول کا علم غیب ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کے جیسا۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ مطلب یہ جماعت رسول کے غیب کو نہیں مانتی، یہ تسلیم کرنے کے لیے کسی طرح قطعاً تیار نہیں کہ رسول غیب بھی جانتے ہیں، یہ کسی طرح اس بات کو اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ دیوار کے پیچھے کیا پوری کائنات کی خبر رکھتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ غیب کے قائل نہیں ہے۔ مگر اس حدیث میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ جنتی فرقہ کون ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ کہیں گے اس میں اہل سنت والجماعت لفظ نہیں آیا، آپ نے کیسے طے کر لیا کہ اہل سنت والجماعت بریلی مکتبہ فکر ہی جنتی جماعت ہے؟ میں کہتا ہوں اس حدیث میں چھپا ہے، غور کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، یہ ماضی کی خبر دے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا میری امت بٹیں گی، یہ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مستقبل کی خبر، سب کے سب جہنمی، ایک جنتی، یہ مستقبل کی خبر، ماضی کی خبر دینا، مستقبل کی خبر دینا، یہ کہلاتا ہے غیب۔ نبی نے بتا دیا جو غیب مانے گا وہی جنتی ہوگا۔ اسی حدیث میں تو غیب ہے۔ تو صحابہ نے تو یہ کہنا چاہیے تھا، اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی غیب نہیں جانتے تو صحابہ نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، آپ کو کیسے معلوم؟ غیب کا تو جاننے والا صرف اللہ ہے، آپ کو تھوڑی پتا۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اللہ کے نبی آپ سب کو کافر ڈکلیئر کر دے رہے، آپ کو نہیں پتا؟ ایک جماعت آئیں گی جو کہیں گی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، آپ تو 72 کو جہنمی بتا رہے۔ تو میں کہتا ہوں ہم بے دھڑک اس لیے کہتے، لوگ کہتے بریلوی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں صاحب، یہ کافر یہ کافر۔ میں کہتا ہوں بھائی ہم بانٹتے نہیں ہیں، نبی بانٹ چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اعلیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، وہ اپنے کفر سے تو کافر ہو جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، وہ تو خود بن جاتا ہے، توہین رسول کر کے کافر ہو جاتا ہے، توہین خدا کر کے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر ہے یہ بتاتے ہیں۔ تم نے کفر کیا، ہم نے بتایا، بتانے والا مجرم نہیں ہوتا، کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ چور نے چوری کی، مجرم چور ہے کہ جو بتائے گواہی دے کے صاحب میں نے دیکھا یہ چوری کر رہا تھا، وہ مجرم ہوگا؟ یہ عجیب منطق ہے، جو گواہی دے کے چور ہے میں نے دیکھا ہے چوری کر رہا تھا، تو کہتے ابے بتایا کیوں؟ چور کو بھی چور نہیں کہنا چاہیے، یہ عجیب مذہب ہے یار ان کا۔ تو تم
چند لوگوں کو عقیدے کی بدترین عقیدے کی بنا پر کافر کہنے سے ڈرتے ہو، ہچکچاتے ہو، مگر اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو تعلیم دی جب میں 72 کو کافر کہنے سے نہیں ہچکچایا تو میں بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا چاہیے۔ جس کو پاؤ کہ وہ اللہ اور میری گستاخی کر رہا ہے کہہ دو من شکا فی کفری وعذابہ فقط کفر، اور ہمارے امام نے وہی کیا۔ حسام الحرمین نے ایسی کھیل ٹھوکی ان کے تابوت میں، وہابیت کا ایسا بیڑا گرک ہوا کہ آج تک وہ تابوت کے اندر وہ لاشٹ وہابیت کی تڑپ رہی ہے، پریشان ہے کہ حسام الحرمین نامی کھیل کو ہم کیسے اکھاڑ کے نہیں پھینکیں۔ حسام الحرمین کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ فتاوے، وہ عقیدے جو انہوں نے بدترین عقیدے لکھے اس پر فتاوے جمع کیے، اس کی تردید کی، اور تردید کر کے اکابر بڑے بڑے شافعی مسلک کے علماء، حنبلی مسلک کے علماء، مالکی مسلک کے علماء، چاروں مسلک کے ائمہ کے فتووں کو جمع کر دیا، اور تمام وقت کے بڑے بڑے اماموں اور مفتی اور عالموں نے فتویٰ دیا کہ یہ اپنے عقیدے کی بنا پر ایسے بدترین کافر ہے کہ من شکا فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔